بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، کافی دیر سے ہم لوگ یہاں تشریف فرما ہے اور ایڈوکیٹ شاہد اعظمی میموریل لیکچر کے تحت ہر سال ہم اور آپ اسی ہال میں جمع ہو، اور ہم نے جان بوجھ کے ہال بدلا بھی نہیں۔ ہم نے ایک شناخت، ایک آئیڈینٹی برقرار رکھی ہے کہ مراٹھی پترکار سنگھ میں ایڈوکیٹ شاہد اعظمی میموریل لیکچر ہوگا، اور ہر سال ہوتا ہے۔ اور ابھی میں ایڈوکیٹ سوزین سے بات کر رہا تھا اور کنفرم کر رہا تھا یہ بات کہ کیا اس سال ملک کے کسی گوشے میں ایڈوکیٹ شاہد اعظمی میموریل لیکچر منعقد ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ان کی بھی نالج میں نہیں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری کمیونٹی بہت کمزور حافظے کی ہے، بھول جاتے، یاد نہیں رہتا ان کو کہ کیا ظلم ہوئے ہیں، کیا واقعات ہوئے ہیں۔ اور پہلے آج سے 4 سال 5 سال پہلے ملک کے دیگر علاقوں میں، دلی میں اور ساؤتھ میں ایڈوکیٹ شاہد اعظمی میموریل لیکچر رکھے جا رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ سب بھول گئے۔ اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم نے شاہد اعظمی کو نہیں بھولا، اور ہم نے شاہد اعظمی کا اس لیکچر کو جاری رکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے جو دوسرے مقررین نے رکھی کہ شاہد اعظمی ایک بہت ہی ویژنری، بہت ہی اعلیٰ قابل اور لوگوں کو امپریس کرنے والے ایک وکیل گزرے ہیں، شخص گزرے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے، لیکن ایک دوسری پرسنل وجہ، وہ وجہ یہ ہے، میں اپنے ٹاپک پر آؤں گا، تھوڑا سا شاہد اعظمی پر میں ایک تمہیدی گفتگو رکھ دوں۔ وہ دوسری پرسنل وجہ یہ ہے کہ شاہد اعظمی ہمارے ڈیفینس لائر رہ چکے، 7/11 بم بلاسٹ کیس میں ہمارے پرسنل ڈیفینس لائر رہ چکے ہیں۔ اور ابھی باتوں میں ہمارے مقررین یہ کہہ رہے تھے، خاص طور سے میڈم سوزین نے کہا کہ کس طرح سے پولیس کسٹڈی کے اندر شاہد اعظمی پہنچ جاتے تھے ایک دم بے خوف ہو کر کے، کالا چوکی ATS کی جو پولیس کسٹڈی ہے وہاں پہنچ جاتے تھے اور پولیس کسٹڈی میں ایکیوز پرسن سے ملتے تھے۔ وکالت نامہ بھی سائن نہیں ہوا ہے سر، وکالت نامہ لے کے پہنچتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کے گھر والوں نے وکالت نامہ سائن کرنے کے لیے مجھے کہا ہے، میں آیا ہوں، سائن کرنے دیجیے۔ جب سائن کر دیا جاتا تھا تو وہ لیگلی ان کے لائر ہو جاتے تھے، پھر وہ بات کرتے تھے اور بار بار وہ ملاقات کر کے بات کرتے تھے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو ملزم ہے، جو بے گناہ ہے، جسے ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس کی ٹھارس باندھی جائے، اس کو قانونی جو ہے راستہ سجھائی دیا جائے، اس کو جو ہے بتایا جائے کہ تمہارے لیگل رائٹس کیا ہے اور کس طرح سے تم کو پولیس کو فیس کرنا ہے۔ ایک حوصلہ ملتا ہے جب وکیل پولیس کسٹڈی میں آتا ہے تو جو ایکیوز ہے وہ جانتے ہیں۔ تو ایک دوسرا ریزن یہ ہے، ابھی 7/11 کا کیس بامبے ہائی کورٹ کے اندر اپیل کنکلوڈ ہو چکا ہے ابھی کچھ دن پہلے، اور بامبے ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے اس کو ریزرو کر لیا۔ اور ہم چاہ رہے تھے کہ 7/11 کیس پر اس سال بات کی جائے ایڈوکیٹ شاہد اعظمی میموریل لیکچر میں، لیکن چونکہ ابھی ججمنٹ آنا باقی ہے 2 سے 3 مہینے لگ سکتے ہیں، اس لیے ہمارے وکیلوں نے کہا کہ اس ٹاپک پر آپ مت رکھیے، اس بار ججمنٹ آ جانے دیجیے۔ جیسے ہمارے ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ شاہد اعظمی صاحب کے جو ٹرائل ہے مرڈر کیس کا، اس پر ججمنٹ عنقریب آنے والا ہے، اس کے بعد اس پر کھل کر بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اسی 2-4 مہینے میں یا اس سال کے آخر تک وہ ججمنٹ آئے اور ہم اگلے سال اسی پر جو ہے بات رکھ سکیں انشاءاللہ۔ تو ہم نے وہ ٹاپک ڈراپ کیا، 7/11 کا ٹاپک اس موقع سے ڈراپ کیا، اور ہم نے یہ کہا کہ ہم جو ہے، کیونکہ یہ برننگ ایشو ہے وقف کا، اس لیے ہم کو یہ رکھنا چاہیے۔ میں بھی بیٹھا تھا تو ہمارے عزیز دوست ایڈوکیٹ بلکہ ایکٹیوسٹ آنند تیل تمڑے صاحب سے بات ہو رہی تھی، اور انہوں نے ایک سجیشن دیا کہ اگلے سال سے ہم ایسا کریں گے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگلے سال نہیں، اسی سال سے ہو گیا ہو۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو ایک ٹاپک رکھتے ہیں اور اس پر 4 اسپیکر بلاتے ہیں، اور وہ اسپیکر ایک ہی ٹاپک پر الگ الگ اینگل سے بات کرتے ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ میموریل لیکچر میں ایک ٹاپک ہو اور ایک ہی اسپیکر اس پر بات کرے۔ تو لیجئے جناب، ایک ہی ٹاپک ہے اور ایک ہی اسپیکر آپ کے سامنے کھڑا ہے جو اس پر بات رکھے گا۔ اب
جو ہمارے معزز مقررین آنے والے تھے وہ کون لوگ تھے, کیا ان کے ساتھ ہوا, وہ کیوں ڈراپ ہوئے, میں جو ہے پبلکلی اس کو بیان کرنے سے اعتراض کر رہا ہوں. تو آج کا ٹاپک ہے ہاؤ ڈینجرس وقف بل فار دا مسلم, کہ جو یہ وقف بل امینڈمنٹ بل جو 2024 آیا ہے یہ مسلمانوں کے لیے کتنا نقصان دہ ہے. وقف بل پر جانے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے وقف کیا ہے اور قرآن اور سنت میں اس کی کیا دلیل ہے, اس کی کیا روایت ہے اور اس کی کیسے جو ہے شروعات ہوئی ہے. میرے ایک ساتھی نے جو قرآن مجید کی آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے, سورہ بقرہ کی انہوں نے آیتیں پڑھی چند, جس میں قرآن مجید کے اندر وقف نام کا کوئی ورڈ استعمال نہیں ہوا. قرآن مجید کے اندر چیریٹی کا ورڈ استعمال ہوا ہے. لوگوں کو اس بات پر ابھارا گیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنی عزیز چیزیں خرچ کرے, جو ان کو بہت عزیز ہے, پیاری ہے, وہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرے, لوگوں کی بھلائی کے لیے وہ خرچ کرے. ایک تو حوالہ سورہ بقرہ سے چیپٹر نمبر 2 سے انہوں نے دیا ہے. میں ایک اور حوالہ آپ کو ریفرنس دیتا ہوں قرآن مجید کا, چیپٹر نمبر 3 آل عمران آیت نمبر 92 ورس نمبر 92. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو, اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا. انہیں نیکی کا کرائٹیریا یہ بتایا گیا ہے کہ جو چیزیں تم کو عزیز ہے, پیاری ہے, بھئی یہ گھر مجھے بہت پیارا ہے, یہ بنگلہ مجھے بہت پیارا ہے, ایک باغ ہے مجھے بہت پیارا ہے, ایک سرائے ہے مجھے بہت پیارا ہے, تو جو پیارا ہے وہ اللہ کی راستے میں خرچ کرنا پڑے گا, تب تم نیکی کے درجے کو پہنچ سکتے ہو. اور اللہ تعالیٰ جو بھی تم خرچ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کا حساب رکھے. جب یہ آیت نازل ہوئی, یہ ورس نازل ہوئی, تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ خیبر کی جنگ میں جب خیبر فتح ہوا تو کچھ زمین میرے حصے میں آئی تھی, اور اس زمین کے اندر ایک بہت ہی کھجور کا ایک بہت ہی پیارا جو ہے باغ تھا, اس کا نام تھا سمغ, اور مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. میرے پاس جتنی پراپرٹی ہے اس پراپرٹی میں خیبر کی زمین کے اندر کھجور کا جو باغ ہے جس کا نام سمغ ہے مجھے بہت زیادہ پیارا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے راستے میں اسے خرچ کرنا چاہتا ہوں, آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اس کو ایک بار ہی لوگوں میں خرچ کرنے سے اچھا ہے کہ وہ اصل باغ کو روکے رکھو اور اس کے اندر جو کھجوریں اگ رہی ہے اس کے اندر جو منافع ہو رہا ہے وہ لوگوں کے لیے عام کر دو, لوگ اس سے زندگی بھر جو ہے فائدہ اٹھاتے رہے, اس کو وقف کر دو. تو یہ جو ہے وقف کی شروعات اس طرح سے ہوئی. اور اس سے پہلے بھی آپ سمجھ لیجئے کہ وقف جو ہے انبیاء کی سنت, وقف انبیاء کی سنت ہے. اور سب سے پہلے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے مسجد نبوی کی تعمیر کی, اور وہ مسجد نبوی جو ہے لوگوں کے لیے جو ہے عام طور پہ کھول دی گئی, تو انہوں نے بھی وقف کیا. تو یہ جو حدیث ہے, یہ جو واقعہ ہے حضرت عمر فاروق کا, یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی عزیز ترین چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ کر. اس کے بعد ایک حدیث ملتی ہے ہمیں, حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان دنیا سے گزر جاتا ہے تو عمل کا رشتہ اس سے کٹ جاتا ہے. اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے, لیکن 3 چیزیں ایسی ہے جس کا فائدہ اس کو اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کی کوئی صالح اولاد ہو, نیک اولاد ہو, جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس نے کوئی ایسا کام کر کے گیا ہو جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, کوئی کتاب لکھی علمی, کوئی ریسرچ ورک کر کے گیا ہے, کوئی علمی کام کر کے گیا ہے جس کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ صدقہ جاریہ, اس نے ایسی کوئی جگہ, ایسی کوئی پراپرٹی عوام الناس کے لیے دے دی ہے تاکہ اس سے لوگ جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں, کوئی کنواں, کوئی سرائے, کوئی مسافر خانہ جہاں پہ لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ 3 چیزوں کے ذریعے سے اس کو صدقہ جاریہ جو ہے جاری رہتا ہے. تو عزیز بھائیوں, یہ جو ہے مسلم شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 431 جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ایک بار کوئی چیز وقف کر دی جائے, میں نے ایک گھر, میں نے ایک سرائے, میں نے ایک مسافر خانہ, میں نے ایک کنواں اگر اللہ کے راستے میں وقف کر دیا تو اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا. وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جو ہے وقف ہے, اس کو بیچا نہیں جا سکتا, اس کو گفٹ نہیں کیا جا سکتا, اس کو جو ہے اس کو میراث میں نہیں دیا جا سکتا. اور یہ جو وقف ہے وہ دائم ہوتا ہے. اور وقف انبیاء کی سنت ہے, جو میں نے آپ کو کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے
जिन्होंने इसकी इब्तिदा की थी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है एक मस्जिद जो है इस रास्ते में जो है वक्फ की थी। तो ये मुख्तसर तारुफ है वक्फ का कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई। ये एक मजहबी फरीजा है, ये इंसानों की भलाई के लिए किया जाने वाला एक अमल है। ये ऐसा अमल है जिसको लोगों को उभारना चाहिए, लोगों को, मुसलमानों को उभारना चाहिए। मुसलमान सवाब की नीयत से, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये काम सालों साल से, पिछले 1500 साल से, जब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, 1500 साल से पूरी दुनिया में वक्फ का निज़ाम जारी है। और लोग जो है लोगों की भलाई के लिए, आम लोगों की भलाई के लिए ये जो है वक्त का जो है सिस्टम चला रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज। आप देखिए, अपने खून पसीने की कमाई को लोग जो है लोगों की भलाई के लिए दे रहे हैं। तो इससे अच्छा अमल और क्या हो सकता है? इसको पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करके, मैनेज करके, अगर इसके अंदर कुछ खुर्द-बुर्द है, इसके अंदर कुछ लूट खसोट है, इसके अंदर कुछ करप्ट लोग हैं, उनको दूर करने के लिए अमेंडमेंट लाने चाहिए, उनको दूर करने के लिए कानून लाने चाहिए, ना कि पूरा सिस्टम ही खत्म कर दिया जाए, पूरे कानून पर ही जो है हमला कर दिया जाए। किस तरह से वो हमला हो रहा है, मैं आपको वो सारी चीजें भी इंशाल्लाह बहुत शॉर्ट और मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के जरिए आपके सामने पेश करूंगा। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर 35 वक्फ बोर्ड काम कर रहे हैं और सबसे ज्यादा आमदनी कर्नाटक वक्फ बोर्ड को मिलती है और सबसे कम आमदनी महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को मिलती है। यहाँ पे करप्शन भी जो है बहुत ज्यादा है, नाजायज कब्जाजात वगैरह यहाँ पर बहुत ज्यादा है। मौजूदा जो वक्फी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू मालूम है आपको? उसकी मार्केट वैल्यू 12,000 बिलियन रुपीस, 12,000 बिलियन रुपीस है। और इस रकम का अगर 10% भी मुसलमानों की तालीमी समाजी बहबूद के लिए अगर खर्च किया जाए तो वो बनता है 12,000 करोड़। 12,000 करोड़ अगर 10% भी मुसलमानों के लिए खर्च किया जाए तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को अपने जेब से एक पैसा नहीं लगाना पड़ेगा और एक जो लार्जेस्ट माइनॉरिटी है उसका बहुत ज्यादा भला हो सकता है। लेकिन करप्शन के चलते हुए, हुकूमत की नीयत खराब होने के नतीजे में इसका कोई फायदा जो है मुसलमान को एज सच नहीं मिल रहा है। सिर्फ दिल्ली के अंदर वक्फ जायदादें 1977 है, जिसमें 600 पर सरकारी इदारों ने और जमीन माफिया ने कब्जा करके रखा है। 138 पर डीडीए, दिल्ली की जो पर्सनल गवर्नमेंट है, दिल्ली की जो लोकल गवर्नमेंट है, उसने कब्जा करके रखा है। और 108 पर मरकजी महकमे तामीर ने अपनी इलीगल तामीरात खड़ी कर दी है। यानी ना सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी मुसलमानों के खून पसीने से कमाई हुई और अल्लाह की राह में दी हुई वक्फ जायदाद पे किस तरह नाजायज कब्जा किए हैं, इसका कुछ ये ब्यौरा है। फिर आप देखिए, लैंड जिहाद की बात की जाती है। लैंड जिहाद की बात की जाती है, ये कितना गलत इल्जाम मुसलमानों पे लगाया जाता है। क्या वक्फ ये है कि मैं किसी की भी जमीन पर हमला करके, हड़प करके उसको अल्लाह के रास्ते में सर्फ कर देता हूं, वक्फ कर देता हूं? ये नहीं है, बल्कि सुन लीजिए, आलिम दीन यहाँ बैठे हुए, वक्फ का उसूल ये है कि जो अपनी जमीन वक्फ करना चाहता है वो उसका मालिक हो, उस पे कोई कर्ज ना हो, उसमें कोई जो है उधार ना हो, वो पूरी तरह उसका मालिक और उसकी रजा से जो है वो किया जा रहा अमल हो। तो जो लोग अपने खून पसीने की कमाई से प्रॉपर्टीज बनाते हैं और अल्लाह की रजा के लिए वो प्रॉपर्टीज अवामुन नास के लिए देते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को जो है लैंड जिहाद के नाम पर बदनाम किया जा रहा है और उसको वापस लेने की जो है बातें जो है यहाँ के मंत्री और यहाँ के एमएलए और एमपीज कर रहे हैं। जो लोग वक्फ बोर्ड की मुखालिफत कर रहे हैं, सुन लीजिए, वो सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, वो अवामुन नास के दुश्मन है, क्योंकि वक्फ बोर्ड से कई लोगों को जो है फायदा पहुंचता है। अगर ये सिलसिला बंद हो गया, ये तो ऐसा काम था जिसको बढ़ावा देना चाहिए था कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, नेकी का काम हो रहा है, सबकी भलाई का काम हो रहा है, लेकिन इस तरह के बिल ला करके मुसलमानों को एक इबादत से रोका जा रहा है जो कि दस्तूर के जो है मुनाफी है। सचिर कमेटी के मुताबिक, बहुत पहले की रिपोर्ट है, भारत में 9 लाख एकड़ से जायद जमीन वक्फ बोर्ड की है। और अभी मेरे भाई उसामा ने बताया कि ये कहा जाता है कि फौज और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जमीनें वक्फ बोर्ड की, वक्फ लैंड कही जाती है। और उन्होंने कहा कि ये आधा सच है। आधा सच इसलिए है कि जो हिंदू वक्फ बोर्ड है, जो हिंदू जो वक्फ लैंड है, जो उनके जो मजहबी
जायदादें है वो इससे ज्यादा है, लेकिन चूंकि वो सेंट्रलाइज नहीं है, टुकड़े टुकड़े में है। मद्रास वक्फ लैंड अलग है, हिमाचल प्रदेश वक्फ लैंड अलग है, एमपी वक्फ लैंड अलग है। वो एक साथ जो है पिक्चर आती नहीं और पता नहीं चलता कि इनके पास कितना बड़ा है और ये किस तरह से उसका मिसयूज करते हैं और इसके अंदर कितना सारा जो है करप्शन है।